کبھی کبھار ہمارے پاس آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے اور کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ لیکن یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے اس کو نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن فرما دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعا کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کیا پتہ کچھ دیر بعد تمہاری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب ملنا ہے۔ اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر سے۔ یاد رکھنا، جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے نا، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے تو صبر والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں نا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لینی ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے صبر کرو، کیونکہ صبر رب کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صبر کرنے سے ہی اللہ غیب سے وسیلے بناتا ہے، کیونکہ انتظار، صبر اور توکل سے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم چابی ہے معجزوں اور غیبی مدد کی۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔